الحمد لله الذي خلقنا وخلق كل شيء والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرکار کی باتیں اور بڑی ہی پیاری کتاب حدیث رسول کی رشت و ہدایت سے باب چل رہا ہے ختم نبوت کا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ختم نبوت کے متعلق مختلف آیات بینات سنی تھیں، اور آج کے پروگرام میں ہم مختلف احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق سنیں گے۔ یاد رکھیے، ختم نبوت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول و نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا رسول نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو ختم نبوت کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ کوئی اس سے پھرے، اس عقیدے کا انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، جس کے متعلق ہم نے اس عقیدے کے متعلق پچھلے پروگرام میں آیات سنی تھیں، اور آج احادیث مبارکہ سنیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اور میرے بعد کوئی نیا رسول و نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے رہے، مختلف احادیث ملتی ہیں کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور حضور سے پہلے جو انبیاء گزرے وہ ارشاد فرماتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دیتے رہے، حضور سے پہلے تمام انبیاء یہ کرتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، ہاں میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظوں میں بھی اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر بھی ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سابقہ انبیاء کی مثال اس عمارت کی سی ہے، اس گھر کی سی ہے کہ جو بہت شاندار بنا ہو، اور لوگ آ کر اسے دیکھ کر داد دیتے ہوں، اس عمارت کی تعریف کرتے ہوں، لیکن اس ایک عمارت میں ایک دیوار میں ایک اینٹ نہ لگی ہو، اور لوگ اسے دیکھ کر پوچھتے ہوں یہ کیا ہے، باقی ساری عمارت بڑی خوبصورت لگتی ہو، تو حضور نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کے ارشاد فرما دیا کہ وہ اینٹ کی جگہ میرے آنے سے پر ہو گئی ہے۔ اب اس عمارت میں کسی نئے نبی کے آنے کی جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال سے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دیتی اور شاہد ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ان کی ریاست کے معاملات، سیاست کے معاملات انبیاء کرام چلایا کرتے۔ ایک نبی وصال فرماتا تو اللہ کریم اس کی جگہ دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتا، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ نے فرمایا میرے بعد بہت سارے خلفاء ضرور ہوں گے۔ حدیث مبارکہ بہت واضح ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح ترین الفاظ میں فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ خلافت کا بھی اس حدیث میں ذکر ہوا۔ خلافت یاد رکھیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک خدائی خلافت ہے جو اللہ کریم کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اور ایک نبوی خلافت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آگے خلافت چلی۔ جو اللہ کریم خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، اللہ کریم نے جو خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انبیاء کرام تمام ہی اللہ کے زمین پر خلیفہ ہیں، اور اللہ کریم کے آخری خلیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ائمہ اہل بیت، اور یہی سلسلہ پھر حضرت
امام مہدی حضور کے آخری خلیفہ ہوں گے۔ تو حضرات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور کے خلفاء ہو سکتے ہیں۔ مسند فردوس اور فتاوی رضویہ شریف جلد 15 میں بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب اسراء یعنی معراج کی شب اللہ کریم نے مجھ سے فرمایا، اے محمد میں نے تمہیں آخری نبی بنایا، تمہیں برا نہیں لگا؟ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، بالکل برا نہیں لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر اللہ کریم نے فرمایا میں نے تمہاری امت کو آخری امت بنایا، تمہیں رنج نہیں ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مولا، بالکل رنج نہیں ہوا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دوں کہ میں نے انہیں آخری امت اس لیے بنایا ہے تاکہ دیگر امتوں کے سامنے رسوا نہ ہوں، اور یوں انہیں اس رسوائی سے محفوظ کر دیا۔ حضرات دیکھیے اللہ کا امت محمدی سے پیار کہ اللہ کریم نے سب سے آخری میں اس لیے بھیجا کہ باقی امتیں، کیونکہ ہماری امت وہ امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، اور اس کے بعد تمام امتیں اٹھیں گی اور وہ جمع ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہماری امت اٹھے گی اور جمع ہوگی۔ قبلہ حمزہ علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ یوں ہے جیسے ایک میدان میں پہلے سب بھرتے جائیں، آتے جائیں، اور پھر آخر میں ہماری امت آ جائے۔ اب جنت کا راستہ اس طرف ہے جس طرف ہماری امت ہے، تو باقی سب کا حساب ہو جائے گا، اور امت محمدی میں بھی جس کا حساب ہونا ہے ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنت کے قریب یہ امت ہوگی تو سب سے پہلے جنت میں یہ داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرات یاد رکھیے کہ اللہ کریم آخرت میں باقی امتوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں فرمانا چاہتا۔ ہمارا حساب بھی یوں ہوگا کہ امت محمدی کا حساب بھی یوں ہوگا کہ اللہ کریم پردے میں حساب لے لے گا، یا اللہ کریم حساب لے گا تو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اور کچھ کا حساب یوں ہوگا کہ انہیں دکھا کر صرف اعمال، انہیں ان کے اعمالوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ کچھ کا حساب ہی نہیں ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے اس امت محمدی پر، اور اسی حدیث میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ حضور کی امت آخری امت ہے۔ جب حضور کی امت آخری امت ہے تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جس کی امت ہو، اس لیے کہ امت نبی کی ہوتی ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے جو نبوت کا کوئی دعویٰ کرے اور اس سے معجزہ مانگے اس کے حق ہونے پر، تو ایسا شخص جو معجزہ مانگنے والا ہے یہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے معجزہ نہیں مانگا جا سکتا۔ ہاں بعض بادشاہوں نے یا اولیاء نے کسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا اس سے ذلیل کرنے کے لیے اس سے دلیل مانگی کہ تو یہ بات کہتا ہے اس پہ تیری دلیل، تو وہ ذلیل کرنے کے لیے، جیسا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات مشہور ہیں کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے ذلیل کرنے کے لیے اس سے فرمایا تھا کہ میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں، لکھ تو بھی حکم دے۔ تو بہرحال کہ رسوائی کے لیے تو دلیل مانگی جا سکتی ہے، لیکن کوئی معمولی اس بات پہ شک کرے کہ یہ شاید کہ نبی ہو سکتا ہے، تو اس نیت سے اگر کوئی دلیل مانگے گا تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ احادیث، یہ قرآنی آیات واضح ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو اس سے ظاہر، اس سے واضح کلمات اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ جلد 15 میں اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ضرور عمر کو بناتا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بڑی باصلاحیت رضی اللہ عنہ، آپ بڑی باصلاحیت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نبوت کے مرتبے پر سرفراز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ جلد 15 میں حدیث مبارکہ موجود ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ
کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر مجھ پر ڈالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمانے لگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا علی اب تم صحت یاب ہو چکے ہو، خبر دی حضور نے کہ تم اب صحت یاب ہو چکے ہو، اور حضور نے فرمایا کہ علی میں نے اللہ سے ہمیشہ تمہارے لیے وہی کچھ مانگا ہے جو میں نے اپنے لیے بھی مانگا، اور اللہ نے مجھے وہ سب تمہارے لیے بھی عطا فرمایا، مگر یہ کہ اللہ کریم نے مجھے، حضور نے فرمایا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور مولا علی فرمانے لگے کہ میں اس کے بعد ایسا صحت یاب ہوا جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، کبھی بیماری نہیں ہوا تھا۔ حضرات، حدیث مبارکہ سے معلوم پڑا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مانگی، لیکن اس دعا سے خود حضور کو بھی منع فرما دیا گیا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہی نہیں فرمانا، اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجنا، لہٰذا آپ یہ دعا نہ کیجئے کہ علی بھی نبی بن جائیں، آپ اس دعا کو نہ مانگیے۔ حضرات دیکھیے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تو یہ اولو العزم شخصیات جن کے مقام اور مرتبہ ایسا تھا، یہ اولو العزم شخصیات نبی بننے کا زیادہ حق رکھتی تھیں، خلفائے راشدین، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے ان حضرات نے بھی نہ یہ کبھی دعا مانگی کہ ہم نبی بن جائیں، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعا مانگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا گیا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب اس امت میں 30 جھوٹے دھوکے باز پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اور حضور نے واضح الفاظ میں آگے فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ترین الفاظ میں فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی حضور کے بعد نبوت مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اگر کوئی یہ یقین بھی کرے، حضرات اتنی احادیث اور اتنی آیات مبارکہ کے بعد ایسا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 4000 احادیث شاہد ہیں، 4000 احادیث حضور کی نبوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اس قدر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، صحابہ اکرام نے اس قدر اس عقیدے کو روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور فتاوی رضویہ جلد 15 میں بڑی پیاری حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جن کی تعداد 27 کے قریب ہے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی اور باقی سب مرد ہوں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا واضح الفاظ میں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر واضح ترین الفاظ۔ یاد رکھیے کہ کچھ احادیث میں آیا 27، پچھلی حدیث جو ہم نے سنی تھی اس میں 30 کا ذکر تھا، تو یہ تعداد مختلف احادیث میں مختلف، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت بیان فرمائی، یعنی ان کی تعداد 40 کے اندر اندر ہوگی، اس تعداد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک ولی کامل نے تو کتنی پیاری بات فرمائی، آپ فرمانے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 30 اور 27 کی جو تعداد بیان فرمائی، تو 30 سے مراد یہ ہے کہ 30 لوگ دعویٰ کریں گے نبوت کا، اور ان میں سے 3 ایسے ہوں گے جو دعویٰ کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، اور وہ پھر ان کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، حضور پہ پھر ایمان لے آئیں گے، اور 27 ایسے ہوں گے جو کفر پر مریں گے۔ واقعتاً ایسے لوگ ملتے ہیں، آگے ہم سنیں گے بھی، کہ
کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر توبہ بھی کر لی، اور کچھ ایسے ہٹ دھرم رہے کہ وہ اسی پر بضد رہے، باوجود دلائل کے، مناظرات کے، وہ اس پہ جمے رہے اور ان کفر پہ ان کی موت ہوئی۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ میں واضح ترین الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، حضور اپنی امت کو باخبر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے، تعلیم امت فرما رہے ہیں کہ تم نے بچنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں مرد بھی ہوں گے اور عورت بھی ہوں گے۔ حالانکہ کوئی نبی اب تک عورت نہیں ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ان انبیاء میں کوئی نبی عورت نہیں تھے۔ لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے دار 3 عورتیں بھی ہوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کا بھی رسول ہوں جو میری ظاہری حیات میں ایمان لایا، اور اس کا بھی رسول ہوں جو میرے بعد قیامت تک پیدا ہوگا۔ پچھلے انبیاء کرام حضرات جب تشریف لاتے اور ان کی جو امت ہوتی وہ ان کے دور میں جو پیدا ہوتی وہ ان کی امت کہلاتی، لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا تو کوئی نئے نبی تشریف لاتے اور جو نئے آنے والے ہیں وہ ان کی امت کہلاتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ قیامت تک آنے والوں کا میں ہی نبی ہوں، یعنی حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو آئیں گے سب جھوٹے نبوت کے دعوے دار جھوٹے ہوں گے، حضور کے بعد کسی کے لیے ختم نبوت نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح حدیث مبارکہ مل گئی۔ 10ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگ پیدا ہو جائیں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جو تم نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے ایسی باتیں سنی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے متنبہ فرمایا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ لوگ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا کر دیں۔ یعنی وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو قرآن و حدیث کے معنی کو تبدیل کریں گے یا ختم نبوت کے معنی کو تبدیل کریں گے، جو اب تک وہ چلا آ رہا ہے جو سب کو معلوم ہے، لیکن ایک نئی بات کریں گے۔ تو حضرات ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ یاد رکھیے کہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ خود پہ بھی سیکھنا لازمی ہے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اس عقیدے کو سکھائیں، ان کو اس عقیدے کو یاد کرائیں۔ مختلف ایسی قوتیں پیدا ہو رہی ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت مختلف پیغامات کے ذریعے آپ کے بچوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور وہ قادیانی بھی اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ترویج بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ حضرات اپنے بچوں کو ختم نبوت کا عقیدہ ضرور پلائیے، اور حضور کی ختم نبوت کے آپ بھی محافظ بن جائیں، اس طرح کہ اپنے گھر والوں کو ختم نبوت یاد کرائیں اور ان کو یہ احادیث یاد کرائیں، ان کو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، آگاہ کریں۔ اللہ کریم سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جس طرح ہم نے 10 احادیث سنی ہیں، اسی طرح اگلے پروگرام میں بھی حضور کی احادیث سے ختم نبوت کو سنیں گے۔ اللہ کریم سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔